نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ آیت نمبر 124 سے آغاز کرتے ہیں۔ مضمون وہی چل رہا ہے، بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بہت کچھ یاد دلایا جا رہا ہے۔ کبھی ان کو ان کے آباء و اجداد کی بارے میں، ان پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات تھے ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ کبھی ان کے آباء و اجداد کی بدعمالیوں کا ذکر آئے گا، کبھی اس پر اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ، یا پھر کبھی جس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، سزا دی گئی، اس کا ذکر آئے گا۔ تو اور ساتھ ساتھ جو مدینہ کے یہود موقع پر موجود تھے اس وقت، ان کی بھی خبر لی جاتی رہی کہ ان میں بھی بہت سی برائیاں، بہت سی آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، کچھ انہوں نے نئی اپنے اندر شامل کر لی، تو اس کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ ملے گا آپ کو۔ یہ سارا تذکرہ جب کیا جائے گا تو آخر میں یہ جو امامت جو کبھی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، ان سے لے کر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف یہ شفٹ ہو جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو ہم آہستہ آہستہ ان آیات کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں یہ امامت بھی مسلمانوں کو مل جائے گی، اور قبلہ بھی مسلمانوں کا اب یہ بدل جائے گا۔ تو یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قبلے کی تو اپنی ہسٹری ہے، تو یہ سارا جو اتنا کچھ انہیں بتایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے، مقصد انہیں وارن کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے کہ یہ اپنے اعمال پر یہ توجہ دیں، اپنے رویے پہ نظر رکھیں، اور جہاں یہ سب لوگ خود کو، یہ یہود بھی، نصارہ بھی اور مشرکین مکہ، سب کے سب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے تھے، تعلق ظاہر کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی بیچ میں دیکھیے گا کس طرح ذکر آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ تو آیت نمبر 124 سے شروع کرتے ہیں، مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ واو حرف ہے اور اذ اسم ہے۔ جب، ابتلا اگر میں الگ سے پڑھ رہی ہوں تو خالی الف حمزۃ الوصل کے بعد جو تیسرا حرف ہے اس کی حرکت کے مطابق اگر زبر یا زیر ہوگی تو میں اس الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھوں گی، ادروائز تیسرے حرف پر اگر پیش ہوگی تو میں پیش لگاؤں گی۔ اور وہ الفاظ جو ال سے شروع ہوتے ہیں ان پہ تو ہم زبر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اللہ زی، اس طرح سے اور بھی جتنے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابتلا یا ابتلا اگر میں الگ پڑھ رہی ہوں، با لام واو حروف مادہ ہیں، روٹ ورڈز ہیں۔ تو ابتلا اس کے بہت سے مفہوم ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ مین جو آزمانا، اور یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے کچھ صیغے جو کہ ماضی جمع کے ہیں اور مذکر کے ہیں، وہ میں نے آپ سے شیئر میں کرتی رہتی ہوں، میں آپ کو ان کی پہچان کرواتی رہتی ہوں کہ یہ واو نون کے ساتھ یا پھر تا آئے تو یہ فعل ہوگا، فعل مضارع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں مضارع کا بھی بتاتی رہتی ہوں، ماضی کا بھی بتاتی رہتی ہوں جی، کہ کسی لفظ کے آخر میں واو اور الف آئے تو وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر ماضی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ اب بہت زیادہ تفصیل
ہر لفظ کی ابھی جو بغیر عربی گرامر کے کورس کے میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی مشکل لگے، تو بس جتنا میں بتاتی جاتی ہوں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتی جائیں، جتنا یاد کر سکتی ہیں کریں، نہیں تو سن لیں، کوئی بات نہیں۔ کچھ چیزوں کی علامات بڑی ویزیبل ہوں گی، آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے اور یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ کا ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ کے لیے پھر وہ، یہ ایون عربک گرامر اسٹوڈنٹس بھی اگر پڑھ رہے ہوں، کورس کر رہے ہوں، بیسک کے بعد ایڈوانس کر رہے ہوں، یا اس کے بعد گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہوں، تو بھی انہیں اس طرح سے جب کوئی لفظ سامنے آتا ہے نا، تو اسے یکدم پہچاننا کہ اسم ہے یا فعل، پھر اس کے حروف مادہ، کیونکہ بیچ میں تا بھی نظر آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے با تا لام کسی کے ذہن میں یہ آئے، یہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ فعل کے کچھ ابواب ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسا وزن ہے باب افتعال، یہ اس وزن پر آیا تو تے اس کی ہے۔ تو حروف مادہ سمجھ لینا، یاد کر لینا، پہچان لینا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ان کو ایزی نہ لیا کیجیے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حروف مادہ سے بھی کتنا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کو بیسک حروف مادہ، ویسے تو آپ کو پتہ ہے عربی میں ہر حرف کی اس کی اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، جیسے فے ہے، فا، اب فا والے جتنے حرف ہوں گے زیادہ تر جو فا سے شروع ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں الگ ہونا، پھٹنا کے معنی ہے۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، ساتھ ساتھ شوق سے میں یہ چیزیں پڑھتی رہتی ہوں۔ اب اتنی ڈیپتھ میں تو ہم نہیں جاتے ہیں، اتنی ڈیپتھ میں تو ہم گرامر کلاس میں بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن جو شوق رکھتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے جنہیں نوازا جاتا ہے، تو وہ ایک ایک حرف کا بھی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ اس حرف سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ معنی ہوگا۔ اچھا چلو اس کو رہنے دیں، ویسے میں بتا رہی ہوں حروف مادہ کا جب میں ایک مین بتا دوں گی نا، تو آپ کو پھر اس سے ملتے جلتے کہیں نہ کہیں آپ اس تک پہنچ جایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس چیز کو ایزی نہ لیا کریں، فار گرانٹیڈ نہ لیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میرا بڑا دل ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اگلا پارا اگر آپ شروع کریں تو اس کی یہ سلائیڈز کا پیٹرن ہم چینج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی گروپ دوبارہ سے بھی شروع ہو رہا ہے، دوبارہ سے ریکارڈنگ کا تو ابھی ٹائم پاسبل نہیں ہے میرے لیے نکالنا، لیکن یہی ریکارڈنگ آپ کی شیئر کریں گے۔ لیکن سلائیڈز پہ میں سوچ رہی تھی تھوڑی محنت کرتے ہیں، تو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ساتھ ہی نیچے حروف مادہ لکھے نظر آئیں۔ کچھ ایپس میں بھی اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو اس پہ تھوڑی کوشش اور محنت کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کو الگ سے آپ نوٹ ڈاؤن نہ بھی کریں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی چاہے ہم آپ کے لیے آسانی کریں، ایک سے بڑھ کر ایک ایپ، سلائیڈز، سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ گیا، جو بات ہوتی ہے نا آپ کے اپنے اخلاص کی، آپ کی ایفرٹ کی، آپ کی محنت کی، وہ میٹر کرتی ہے۔ ہم سے بھی پہلے جو تھے لوگ گزرے، نہ ایپ، نہ یہ موبائل، نہ کوئی ایپ، اور کتابیں بھی ساری نہیں لے سکتے تھے، لائبریری بھی سب کے پاس اویلیبل نہیں تھی، تو استاد کے پاس ہی جاتے تھے، ایک ایک بات کو خوش قسمتی سمجھتے ہوئے لکھا کرتے تھے اور یاد کرتے تھے، اور یہ لکھا ہوا ان کا اتنا کچھ محفوظ رہا، اللہ نے بعد میں بھی محفوظ رکھا۔ تو کسی کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ آسانی ہم ضرور چاہتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی بہنوں کو جتنا ہو سکے آسانی دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کریں گے۔ اور کچھ نہ کر سکے تو سمپل جو الہدا والوں کی ایک اور ایپ ہے، اس میں حروف مادہ سارے لکھے ہوتے ہیں، ہم وہ تو آپ سے شیئر ضرور کریں گے۔ لیکن یہ جو خود لکھنا ہے موقع پہ جب میں بتا رہی ہوں، وہ اس کا ایک اور ہی فائدہ ہوگا، آپ کو ہوگا فائدہ۔ تو محنت کرنا کبھی نہ چھوڑیے، شارٹ کٹس کبھی نہ ڈھونڈیے، اللہ آسانی دے لے لیجئے، لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ضرور بنیے، لیکن اس طرح حریص نہ ہو مجھے ہلنا نہ پڑے، مجھے محنت نہ کرنی پڑے، بس مجھے جلدی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے، کیوں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت اور ایفرٹ اور اخلاص آپ دکھائیں، وہ مدد آئے گی، آسانی بھی ہوگی، لیکن ہر چیز میں شارٹ کٹ نہ ڈھونڈا کریں، اور کبھی اس چیز پہ افسوس نہ کریں، او میں نے تو میرے زمانے میں، میرے دور میں تو یہ تھا ہی نہیں، مجھے اتنی محنت کرنی پڑی۔ آپ کو جو محنت کرنی پڑی وہ نوٹ کی جا چکی ہے، وہ لکھی جا چکی ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ بھول جائیں گی، اللہ نہیں بھولتا، نہ کسی کی محنت بھولتا ہے، نہ کسی کی نیکی برائی، کوئی عمل، کوئی تکلیف اللہ نہیں بھولتا، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے ہیں۔ تو اس چیز پہ خوش ہوا کریں، جو وقت اللہ کے راستے میں گزرا لکھتے ہوئے،
پڑھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے اس پہ شکر ادا کیا کریں، ہر روز شکر ادا کیا کریں. کتنے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، نہیں کر پا رہے ہیں وہ. چلیے، تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ ایڈوانس طریقوں کو بھی ہم فالو کریں اور اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے. لیکن میں نے پھر ہی وہی چیز کہ یہ سب کچھ بہت کچھ کر کے بھی دیکھا، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ اگر یہ سلائیڈ بھی سامنے نہیں آئے گی نا، میں کہوں گی کہ مصحف کھولیں اور میں بولتی جاتی ہوں اب لکھتے جائیں، وہ اس طرح بھی کر لیں گے. وہ رات کو میں 2:30 بجے بھی کلاس رکھوں گی، وہ آ جائیں گی. جنہوں نے نہیں کرنا نا، ان کے لیے میں دنیا بھر کے ان کی پسند کے ٹائم پہ بھی حاضر ہو جاؤں. میں دنیا کا سب سے آسان مواد بھی ان کے لیے لے آؤں. میں ایک آیت مبارکہ کو 10 دفعہ کلاس میں ریپیٹ کر دوں، جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، ہمیں سکھائیں، ہمیں نفع بخش علم دے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام کر لیں، دین کا کام لیں، ہمیں سکھائیں، ہم آگے لوگوں کو سکھائیں. تو یہ دعا مانگتے رہا کریں. چلیے جی شروع کرتے ہیں. حروف مادہ میں نے بتا دیے، فعل ہے، ماضی ہے، بس اتنا ہی. آزمایا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام. اسم ہے، زبر آ رہی ہے. میں اس طرح کی علامات شیئر نہیں کرتی، بتا دیتی ہوں اگر یاد رہے، کیونکہ یہ 100% نہیں ہے نا. اگر کسی فعل کے بعد کوئی اسم آئے جس پر پیش ہو، اور پیش واحد پر آئے گی، دو یا دو سے زیادہ جمع پر نہیں آئے گی. عربی میں بہت وسعت ہے، کوئی لفظ واحد ہوگا، کوئی دو والا ہوگا مثنیٰ، کوئی جمع کا ہوگا. اب میں واحد کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ مثنیٰ اور جمع کی علامات پیش یا زبر کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ پھر کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. وہ آنی، عینی، اونا، اس طرح کی آوازوں کے ساتھ آتی ہیں، واو نون، الف نون، ان کے ساتھ. وہ میں بعد میں وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، سب بتائیں گے آپ کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے. کسی فعل کے بعد اگر کوئی اسم آ رہا ہے جس پر پیش لگی ہوئی ہے اور زبر ہے، یا زبر ہے اور زبر نہیں، ٹھیک ہے، میں نے میری منہ سے یہ غلط نکلا ہے. ایک وقت میں یا پیش ہوگی یا زبر ہوگی. اس طرح کی باتیں پڑھاتے ہوئے ہو جاتی ہیں، آپ خود سینسز میں رہتے ہوئے توجہ کے ساتھ پوری ہوش و حواس سے سنا کریں. ٹھیک ہے، کسی لفظ پر یا زبر ہو یا پیش ہو تو یاد رکھیے وہ کوئی واحد ہی ہوگا، کیونکہ جمع مثنیٰ اور جمع پہ زبر و پیش نہیں آئے گی. ان کے پیش کی جگہ کچھ اور حروف آئیں گے اور زبر کی جگہ کچھ اور آئیں گے. یہ واحد ہی ہوں گے. اب واحد کے اوپر پیش لگی ہے تو وہ فاعل بن سکتا ہے، کام کرنے والا، اور زبر لگی ہوئی ہے کسی اسم پر تو وہ مفعول ہوگا، جس پر کام ہو رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام پر زبر آ رہی ہے آخر میں، آخر کی بات کر رہی ہیں. پورے کہیں اور زبر آئے گی، میں اس کی بات نہیں کر رہی، آخر میں. کیونکہ یہ جو اعراب ہوتے ہیں نا، یہ آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے. ہم تو اردو میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ بس زیر زبر پیش اعراب. ابھی بھی بچوں کو میں ان کی بکس دیکھتی ہوں، یہی پڑھایا جاتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے. پھر واحد پہ زیر زبر تو صرف واحد پہ آتی ہے، مثنیٰ اور جمع پہ نہیں آتی. تو اعراب زیر زبر سے بھی ہوتا ہے، کچھ حروف سے بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ تعالیٰ، اب دوسرا پارا شروع ہوگا نا، آپ تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے اور ڈیپتھ میں جا کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو بغیر گرامر کیے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر کبھی گرامر کا کورس کرنے کا موقع ملے تو بھی کر لیجئے گا، آپ کو جلدی سمجھ آئے گی بہت سی باتوں کی. اور بہت سی باتوں کی گرامر میں بھی یہ نہیں بتائی جائیں گی، یہ ہم نے بھی نہیں پڑھی، پھر ایکسپیرینس سے کچھ اور استادوں سے واسطہ پڑا، خود غور کیا الفاظ پہ، ان کی پہچان پہ، پھر ادھر ادھر دیکھا، جیسے یہ پلگ اینڈ پلے والے بھی کرواتے ہیں. کچھ اور استادوں کو نوٹس کیا. اللہ کی طرف سے خود غور کریں نا تو پھر بہت ساری باتیں خود بھی سمجھ آتی ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ ساری باتیں گرامر میں نہیں اس طرح سے بتائی جاتی، اس پہ ٹو دی پوائنٹ چلتے ہیں، اس پہ قواعد بتائے جاتے ہیں اور وہی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں. اور کورس کرنے کے بعد کہیں سمجھ آتی ہے، کورس کے اینڈ پہ کچھ باتوں کی سمجھ آ رہی ہوتی، شروع میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ اسی طرح آپ جڑے رہیں گے نا تو کچھ باتیں کچھ مہینوں بعد، سالوں بعد، پھر جب آپ آگے پڑھائیں گے تو آپ وہ باتیں جو آپ کو سال بعد سمجھ آئی ہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو جلد کچھ ہی کلاسز میں پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
تو اب آپ کو جتنا میں نے کہا ہے میں نے بتا دیا. کسی کو نہیں سمجھ آئی یا لیٹ جوائن کیا، آپ ریکارڈنگ سے سنیے گا کہ میں اس وقت کیا بات کر رہی ہوں. اب یہ واحد ہے، اس کے آخر میں، آخر پہ میں آخر کی بات کر رہی ہوں، زبر آ رہی ہے. تو یہ مفعول ہے. جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، کس نے؟ ربو. خالی ربن بھی آ سکتا تھا. ایک بات کر رہی ہوں، رب نے، اس میں بھی پیش ہوتی. واحد ہے، یہ ربو ہے، ساتھ ضمیر لگی، جمع واحد مذکر غائب کی، اس کا رب، اس کا، یہ اپنا، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. تو اب جو بھی ہے نا، اس میں پھر بھی چاہے رب ضمیر کے ساتھ جڑ گیا ہے، کسی اسم کے ساتھ بھی جڑ جاتا، تو رب کیوں ہوئی ہم نے غور کرنا ہے. تو واحد ہے، پیش لگی ہوئی ہے، تو یہ فاعل ہے. رب نے، اس کے رب نے. تو بس جتنا میں نے بتایا آج اتنا ہی. تو کچھ باتیں نہیں بتاؤں گی، شروع میں بتا دوں گی، بعد میں وہی پرانی باتوں کے ساتھ یہ پوری کلاس انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح لے کے چلیں گے. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بھی کلمات، با حرف ہے، ابتلا کے ساتھ آ رہا ہے، ان کے ساتھ، ان کی مدد سے. کلمات، کلمات ان کی جمع، چند کلمات سے. فا، تو، یا پھر، یا پس، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. اکارڈنگلی دیکھ لیں کون سا فٹ بیٹھ رہا ہے. تو اتم، ہننا الگ ہے، ہننا ضمیر ہے، جمع مؤنث کی، ٹھیک ہے؟ غائب کی، جیسے ہم ہے نا، جمع مذکر غائب کی، ایسے ہننا ہے. اتما کیا ہے؟ یہ ہے تا میم میم. تمم بالخیر بھی شاید آپ نے کوئی اس طرح کے الفاظ، تمم بالخیر، اردو میں کچھ اس طرح سے لکھے اور پڑھے جاتے تھے. تو یہ ہوتا ہے پورا کرنا، مکمل کرنا. تو ٹھیک ہے. تو یہ جو اتمہ ہے نا، یہ ہے تا میم میم، اس کے حروف مادہ. اور اب یہ کیا ہے، بس اتنا بتا دیتی ہوں، یہ بھی فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے جس طرح میں نے بتایا کہ ضمیر کے 14 سیغے ہوتے ہیں، اس میں غائب بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، اور متکلم بھی ہیں. یعنی کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اس طرح میں بتاتی ہوتی ہوں نا. آگے میں اتنی ڈیٹیل سے تو نہیں بتاتی، موقع پہ بعد میں بتاتی رہتی ہوں. ہم نے پھر واحد بھی دیکھنا ہوتا ہے، جمع بھی دیکھنا ہوتا ہے، بیچ میں ایک مثنیٰ بھی ہوتا ہے جو دو کو کہتے ہیں. تو واحد، مثنیٰ اور جمع بھی دیکھنے ہوتے ہیں، پھر مذکر اور مؤنث بھی دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 14 بن جاتے ہیں. اسی طرح فعل ماضی کے بھی 14 سیغے ہیں انہی کو لے کر. اسی طرح فعل مضارع کے بھی 14 ہیں. تو کچھ کی تو میں نشانیاں بتاتی رہتی ہوں، وہ سارے نہیں ہوتے ہیں. جب میں کہتی ہوں واو نون کے ساتھ یہ آ رہا ہے، وہ صرف جمع کے ہوتے ہیں اور مذکر کے ہوتے ہیں. تو باقی ایسا ایسا بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب واحد کا جو ہوتا ہے نا، یہ وقت لگتا ہے. جیسے یہ ابتلا، اب یہ جو پہلا سیغہ ہوتا ہے، عام طور پہ اگر یہ آگے اس کا فاعل ظاہر نہ ہو، ربو، ربو ہو، تو یہ اس کا فاعل ہم اس کے اندر ضمیر مانیں گے، ہوا. تو یہ پہچاننے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس کو بس آپ ابھی سن کے لکھ لیا کریں. اتما، اس نے پورا کیا، اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اس نے کیا. کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ہننا، یہ ضمیر جو فعل کے پورا ہو جانے کے بعد ساتھ لگتی ہے، اٹیچ ضمیر، یہ مفعول بھی بنتی ہے. ان کو، یہ ہننا کلمات کی طرف جا رہے، ان کلمات کو. یہ لمبی تا مؤنث کی علامت ہے نا اس طرح سے. تو یہ ہننا بھی مؤنث کا صیغہ اس کے لیے آیا ہے. تو کبھی مؤنث کے لیے ہا ضمیر آئے گی، واحد مؤنث غائب کی. کبھی یہ آئے گی جمع مؤنث غائب کی. اس کی بھی ڈیپتھ ہے، بلاغت ہے، وہ کبھی بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اتما، اس نے پورا کر دیا، ہننا ان کو. اب یہ جو کلمات ہیں نا، میں آپ سے حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر میں سے شیئر کرنا چاہوں گی. تو اس کے بارے میں بہت مختلف رائے، مختلف مفسرین نے بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا. اس میں یہ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ اس میں انہوں نے بہت کچھ چیزوں کو سمرائز کر دیا ہے. ان کی تفسیر میں گرامر اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوتی ہوں، کیونکہ ان کا ایک تو ترجمہ، ان کا زندگی میں بھی یہی دعویٰ تھا. ابھی یہ چند دن پہلے ان کی آئی تھنک دوسری یا تیسری برسی، 3 سال ہو گئے میرے خیال میں ان کی وفات کو.
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اپنے سب استادوں کو دعا دیا کیجیے جب بھی آپ جو اس دنیا میں ہیں اور نہیں بھی ہیں، جن سے آپ نے ایک لفظ بھی سیکھا اور فائدہ اٹھایا. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کا ترجمہ ان کا دعویٰ بھی تھا اور اس میں کوئی شک نہیں. گرامر کا اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ترجمہ گرامر کے سب سے قریب ہوتا ہے. پھر ان کی تفسیر میں گرامر اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوتی ہوں اگر کوئی مجھ سے تفسیر کا پوچھتا ہے. ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں اس طرح کسی کے نام کم ہی لیتی ہوں، لیکن ان کا اس لیے ہے کہ ایک تو ماشاءاللہ اوتھینٹک. انہوں نے کوئی 25 مفسرین پڑھا، اس سے بھی زیادہ ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے 25 مفسرین کو سلیکٹ کر کے ہر آیت مبارکہ میں جو ان کو سب سے اوتھینٹک لگتی تھی نا، انہوں نے اس کو کسی ایک کو یا دو کو یا تین کو ان کے ریفرنس کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے. جیسے آج جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں انہوں نے مجاہد رحم اللہ ان کا بھی لکھا، تفسیر عبدالرزاق جو پرانے عربی کے جو اسکالرز رہ چکے ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، ان سب کو انہوں نے پڑھا اور ہر آیت کے مطابق جو ان کو اللہ نے ان کو بہت علم دیا، بہت ان کو حکمت دی تھی، جو ان کو لگا کہ سب سے بہترین ترجمہ ہے گرامر کے بھی پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ عربی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے ترجمہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ہم تو وہی باتیں تفسیر اٹھائی، جی اس میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب آپ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں تو آپ کا اینگل ہی بدل جاتا ہے. تو ان کا مجھے بہت پسند ہے. یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے. میں سب سے پہلے جب میں کسی بھی آیت مبارکہ کو تیاری کرتی ہوں، یا سب سے پہلے ان کو ہی ان سے شروع کرتی ہوں، یا سب سے آخر میں ان کو دیکھ کر انہی کا فائنل کرتی ہوں. تو اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں مجھے بہت بہت پسند ہے. میں کبھی کسی کی تفسیر ایک آیت کے لیے میں بہت سے مفسرین کو پڑھتی ہوں. جب میں کورس کر رہی تھی میں تب بھی، اب بھی میری عادت ہے. میری اپنی بھی ایک پہ تسلی نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ ان کی بھی کسی آیت میں مجھے کمی محسوس ہوتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو مجھے اور مفسرین کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک ہے. سب کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ ملٹیپل لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی اوپینین سامنے آئے گی. تو ان کا میں ریکمینڈ ان کو کرتی ہوں عربک گرامر والوں کو، کیونکہ اس میں ٹرمینالوجی انہوں نے ایسی یوز کی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ وہ عام شخص بغیر گرامر کورس کیے وہ سمجھ نہیں پاتا. یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یہ چیز پہلے لے آئی گئی ہے، اب اس سے حسر پیدا ہو گیا. میں مثال دے رہی ہوں. اب عام شخص کے لیے وہ مشکل لگے گا تو وہ سمجھ نہیں پائے گا، لیکن جو ذرا سا بھی سمجھ پائے تو یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اور کوئی اس میں فرقہ واریت نہیں ہے. انہوں نے 25 لوگوں کا اٹھایا ہے جو مختلف اس طرح سے مکاتب فکر کے ہیں، اور انہوں نے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو یہ لے کر آئے. اب میں پڑھتی ہوں. میں نے کہا نا، میں نے اس آیت مبارکہ کو جو پہلی دفعہ تیاری کی یا اس کے بعد جب پڑھایا تو بہت سارے مفسرین کا میں نے پڑھا اور میں نے اپنی ریکارڈنگ میں شیئر بھی کیا، لیکن آج میں مختصر آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہ جو کلمات ہے نا، اس کے بارے میں اتنا کچھ آپ کو ملے گا. انہوں نے شارٹ کیا. انہوں نے پہلے تو مجاہد رحم اللہ کے ریفرنس ان کی بک میں سے ہمیں بتایا کہ بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد ان کے والد، قوم، بادشاہ کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی، شاہ پرستی یعنی بادشاہ پرستی کی تردید کرنا، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر ہجرت، مصر کے جبار بادشاہ کی جو ان کی بیوی کے ساتھ جو دست درازی کے باوجود استقامت جو وہاں پہ واقعہ ہوا، بیوی بچے، دوسری بیوی، وہ پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، پھر دوسری بیوی جو تھی حضرت ہاجرہ، اور وہ ان کے بچے کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ ایسی وادی غیر ذی زرع، یہی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، غیر زرعی زمین میں چھوڑ آئے، پھر اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ اگلے آنے والی آیات میں بیت اللہ کی تعمیر و تطہیر اور حج کے مناسک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر فرما بردار ہو جانے کے اقرار اور پھر اس کے عملی ثبوت کو انہوں نے مراد لیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی ہمیں یہ تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکامات کے ساتھ کی. اب یہ بھی رائے ہے. انہوں نے سب رائے کو سمرائز کر دیا، شارٹ کر دیا، جس میں سے 5 سر کے متعلق ہے، 5 باقی جسم سے متعلق تھے. سر کے متعلق مونچھیں کترنا، کلی کرنا، ناک کی پانی سے صفائی کرنا، مسواک کرنا، سر کی مانگ نکالنا تھا. اور جسم کے متعلق
ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، پیشاب اور پاخانے کے نشان کو پانی سے دھونا تھا۔ یہ صحیح بخاری 5889، صحیح مسلم 257 اور ابو داؤد 4198 وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو فطرت میں سے شمار فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بارے میں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کلمات میں اس طرح مختلف مفسرین بتاتے رہے۔ حقیقت یہ ہے، اب یہ آگے خود لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کر دیا۔ یہ صحیح بخاری میں آپ کو مل جائے گا یہ ساری ڈیٹیل، آگے انہوں نے نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک یہ کلمات کے لیے میں نے آپ کو سارا یہ باتیں آپ سے کی۔ قولا، فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قولا تو آپ کو پتہ نا، قاف واو لام یہ فعل ماضی ہے، اس کے فاعل اس وقت اللہ تعالیٰ۔ انی، بے شک میں، چھوٹی یا کا مطلب ہے میں، انی حرف ہے بے شک، چھوٹی یا میں یا میرا، بے شک میں، اسے یا متکلم کہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ، جاعلو کا، جاعلن، جیم عین لام، کئی مختلف معنی میں قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بمانا بنانا، بنانے والا ہوں، یہ فاعل کے وزن پر آیا ہے۔ عربی میں وزن ہوتے ہیں، فاعل کے وزن پہ جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، سونے والا، جاگنے والا، والا کے کام کرنے والا کی طرح ترجمہ کرتے ہیں، بنانے والا ہوں۔ کاف ضمیر آ رہی ہے واحد مذکر حاضر کی، تجھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو۔ للناس، لام فور کے لیے، لام جارا، الناس لوگ، یہ بیچ میں الف جب لام جارا کے ساتھ یہ الف آتا ہے نا کسی بھی چیز کا، حمزۃ الوصل، وہ پھر لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ للناس، لوگوں کے لیے، کیا بنانے والا ہوں؟ تجھے بنانے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے اماما، آخر میں تنوین ہے تو یہ اسم ہے، امام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قولا، فرمایا، کہا، اب یہ کس نے فرمایا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ وا، اور، من حرف سے، ذریتی، ذریت یہ بھی اسم ہے، اور یہ یا متکلم، ذریت ہوتا ہے چھوٹی چونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے کئی معنی ہیں، نسل کو کہہ لیں، بعض اولاد کے ساتھ بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے من کہا، من ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی کچھ کو یہ ملے گا۔ تو قولا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو، لا نہیں، یہ نون یا لام حروف مادہ ہے، ینالو فعل مضارع، پہلا صیغہ ہے، وہ اس کا فاعل اندر ہی ہے، تو نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچتا، اہدی دونوں اسم ہے، احد بھی یا متکلم بھی، ضمیر ہے نا یا متکلم، میرا عہد، الظالمین لگا ہوا اسم ہے، ظالم کی جمع، الظالمین ظالموں کو، میرا عہد میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو یہ نعمت نہیں ملے گی، اور اس سے اب یہ بنی اسرائیل کے گمراہ لوگ اور بنی اسماعیل کے بھی یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو وارن کیا گیا، اس سے ان کے عقائد اور اعمال دونوں خراب ہو چکے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جی، یہ تھی ہماری آیت مبارکہ، جتنا ہو سکا میں نے اس کو کھولا، آگے تھوڑا سا سپیڈ سے چلتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور آیات مکمل کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی تو میں مناسب آپ سے شیئر کروں گی۔ آیت نمبر 125 پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینسل یا پین لے کر بیٹھا کیجیے، اور نوٹ بک بھی ساتھ رکھا کریں۔ اگر آپ ایک ایک پارا یہ لے لیں گے الہدا والوں کا، یا کسی کا کوئی بھی ایسا لے لیں جس کے نیچے بھی جگہ خالی اور سامنے بھی، تو پھر نوٹ بک کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ سب کچھ وہیں لکھ سکتی ہیں، حروف مادہ بھی لکھ سکتی ہیں اور آگے نوٹس بھی بنا سکتی ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना। वाओ और इज जब, अब मैं यहाँ पे ये दोनों बता चुकी, मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ। जालना, जालना जी, मैसेज करें जी। जालना क्या है, इस्म है कि फेल है? फेल है तो कौन सा है? ठीक है रुबीना साहबा, माशाल्लाह। नौरीन अशफाक बेटी, शाबाश। मरियम अब्बास बेटी, माशाल्लाह। बीना साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबने ठीक बताया। ठीक हो गया, आपने इतना पहचान लिया। अब मुझे बताएं, ये जो नून अलिफ ना इसके आखिर में आ रहा है, आप सब कह रही हैं कि ये फेल माजी है। माशाल्लाह, हफीजा साहिबा ने तो और भी बहुत कुछ बता दिया आगे। ठीक है, मैं वही पूछना चाह रही थी, लेकिन इस तरह नहीं। ना से साकिन, अच्छा माशाल्लाह। ठीक है जी, ये नून अलिफ ना, ये क्या बन रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। नून अलिफ ना से पहले, नून अलिफ ना को, अच्छा आप हम कह रही हैं, मुझे लगा हम, जमीर हम। ठीक है जी, हम हो गया। तो नून अलिफ ना से, अब ये नून अलिफ ना फाइल बन रहा है इस फेल का या मफूल बन रहा है? अगर मैं पूछूं इजाल ना का फाइल कौन है, तो क्या कहेंगी? नून अलिफ ना मफूल बन रहा है। अच्छा बेटी, मफूल तब बनता अगर नून अलिफ ना से पहले लाम पर जबर आती, तो फिर होना था जाला, उसने बनाया ना हमको। ये नून अलिफ ना से पहले साकिन आ रहा है, लाम पहला हर्फ, तो ये नून अलिफ ना फाइल है। हमने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फी। ठीक हो गया। अच्छा, ये नून अलिफ ना का सब लिख लें, नोट कर लें, अगर कोई नई मुझे सुन रही हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल नूरीन बेटी सब, शाबाश, ठीक हो गया जी। बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में, वक्त में, अमल में, हर चीज में बरकत दें। इसी तरह मेहनत करें। और याद आया, मुझ ये साथ साथ हैंड भी रेस कर दें। किसने पूरा हफ्ता अपने पिछले सबक की तकरार की, तो हैंड रेस कीजिए। जिसने हर रोज पिछले सबक, माशाल्लाह। पाकीज़ा शौकत बेटी, शाबाश। रुबीना जमशेद साहिबा तो होती ही हैं, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। नौरीन अशफाक साहिबा, बीना साहिबा, बीना शाह, शाह मोहम्मद नाम है मेरे ख्याल में पूरा। बीना साहिबा, शाबाश। मरियम अब्बासी साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियों, बेटियों, अल्लाह ताला आप सबके इल्म में, वक्त में, अमल में, हर चीज में बरकत दे। इसी तरह मेहनत जारी रखें। आज आखिरी क्लास है ईद से पहले, फिर तकरीबन 2 हफ्ते का वक्फा आएगा। किसी की कोई कमी बेशी हो तो पीछे से पूरी कर लीजिएगा, फायदा उठाया कीजिए। हफ्ते में एक ही क्लास होती है इसकी, कोई इतना ज्यादा भी नहीं हम पढ़ते। अच्छा, ये नून अलिफ ना का लिख लें। शुरू में पहले पारे में बहुत कुछ मैं नहीं शेयर करती थी, तो मैं सिर्फ ये कह देती थी, ये जी नून अलिफ ना इस तरह से फाइल। देखिए नून अलिफ ना, ये यानी कि इस तरह से होगा, ये जमीर के तौर पे भी आ सकता है, ये किसी इसम के बाद भी आ सकता है, ये फेल के बाद भी आ सकता है। किसी इसम के साथ लगा होगा ना, तो जैसे ये किधर गया अभी, ये जुर्रियाती, ये इसम के साथ जमीर लगी हुई है। मेरी जुर्रियत, रब्बुहु, उसका रब। इस तरह किसी, रब्बाना, हमारा रब। रब्बूना कह देती हूँ, रब्बाना में फिर मुझे बताना पड़ेगा कि इससे पहले या है। रब्बूना, हमारा रब। ठीक है, तो ये इसम के साथ भी आ सकता है, नून अलिफ ना, जमीर। जी बिल्कुल, ये जमीर मुत्तसिल है। मैं ऐसे लफ्ज इस क्लास में कम ही इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा ऐसा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये, और फेल के आखिर में भी आ सकता है। ठीक हो गया। अब सिर्फ फेल मैंने बताया था पहले आपको। फेल में अभी मैं सिर्फ माजी की बात करती हूँ। जब ये मैं कहती हूँ ना नून अलिफ ना आ गया, तो पहचाने फाइल है कि मफूल, ये मुदारे के साथ भी लग के आ सकता है। लेकिन मुदारे में जब लगेगा ना, तो ये सिर्फ मफूल बन के आएगा। ये अटैच जमीर लिख लें, नून अलिफ ना का लिख लें। अगर ये मुदारे के साथ आता है तो सिर्फ मफूल बनेगा। मुदारे में नून अलिफ ना फाइल की शक्ल में नहीं आएगा, उसमें नून जबर वाला शुरू में आता है मुदारे में। ठीक है? कोई इस तरह का, जैसे
یہ ینالو ہے تو یہ شروع میں فرض کریں علامت مضارع نون شروع میں آ جائے گی، تو وہ اس طرح سے وہ شروع میں آ جاتا ہے. مضارع جب ہوتا ہے نا فعل، تو اس میں یہ نون الف نا جو ہم ہے، جو فاعل ہے کام کرنے والا، وہ شروع میں آ جاتا ہے. وہ 4 علامت مضارع میں ایک نون بھی تو شامل ہے نا. آخر میں نون الف نا جو آتا ہے، یا یہ فعل ماضی میں آئے گا اگر فعل کی بات کروں، یا فعل مضارع میں. فعل ماضی میں آئے گا تو یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، یہ مفعول بھی بن سکتا ہے. لیکن فعل مضارع کے ساتھ جب نون الف نہ آئے گا تو وہ صرف مفعول بنے گا، فاعل نہیں بنے گا. فاعل شروع میں آتا ہے فعل مضارع میں علامت مضارع کی صورت. تو اب یہ جعلنا فعل ماضی ہے، تو اس میں یہ نون الف نہ، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا یہ یہاں پر فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. جعلنا ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. جعلا نا لام پہ زبر ہوتی تو یہ نون الف نہ مفعول ہونا تھا. تو جو فعل پورا ہو جانے کے بعد اگر کوئی ضمیر ساتھ لگی ہو تو وہ ضمیر یہ ہننا، فعل پورا ہو گیا پھر ضمیر آ رہی ہے تو وہ ضمیر مفعول بھی ہوگی. لیکن ابھی یہ فعل ابھی چل رہا ہے، ابھی فعل پورا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جعلنا نون الف نا اس کا حصہ ہے فاعل کے طور پر. نشانی یہی ہے. اس سے پہلے اگر لام، لام تو یہاں آ رہا ہے نا، نون الف نا سے پہلا حرف اگر ساکن ہوگا تو یہ نون الف نا فاعل بنے گا. تو اس کا مطلب ہے اب فعل پورا ہوا ہے. لیکن اگر یہ جعلا نہ ہوتا، جعلا نہ، تو جعلا ہی فعل پورا ہو گیا تھا، اس نے بنایا، پھر نون الف نہ آ رہا ہے تو پھر وہ مفعول بنے گا. تو یہ میں ابھی چونکہ آپ کو ابھی اتنا اندازہ نہیں ہے کہ فعل پورا ہوا کہ نہیں، تو بس آپ چھوڑ دیں ساری باتیں، آپ لکھ لیں نون الف نا جب فعل ماضی میں آئے گا تو یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، یہ مفعول بھی بن سکتا ہے. تو کیسے پتا چلے گا؟ اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا تو یہ فاعل ہے، ادروائز مفعول ہے. آگے چلتے ہیں. البیت گھر، ال لگا ہوا اسم. اور جب ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. البیت سے مراد بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو. مسابتن گول تا بھی لگی ہوئی ہے، وہ بھی اسم کی علامت ہے، تنوین بھی اسم کی علامت ہے. مجھے بہت اسٹوڈنٹس کے میسج آتے ہیں میم اب کبھی اسم کی کوئی علامت بتاتی ہیں، کبھی کوئی بتاتی ہیں، تو کیا بہت ساری ہیں؟ میں نے کہا جی بہت ساری ہیں. تو میم ساری ایک ہی دفعہ شیئر کر دیں. یہ اما پارے میں بھی میں جب بتاتی ہوں، میں نے کہا نہیں بیٹی ایک دفعہ شیئر کرنے میں ایک تو میرے پاس جو موجود ہوں گی میرے نوٹس میں وہ گرامر کے حساب سے ہوں گی، دوسرا جو آ رہی ہے نا لکھتی جائیں، موقع پہ یاد کرتی جائیں، سمجھ بھی زیادہ آئے گی، یاد بھی زیادہ ہوگی. جلدی کیا ہے؟ علم کا ایک مطلب تعلیم کا تھوڑا تھوڑا کر کے لینا بھی ہوتا ہے. تو سا واو با حروف مادہ ہے. مسابتن اسم ہے، یہ لوٹنے کی جگہ. اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ، للناسی پیچھے گزر گیا، لوگوں کے لیے، واو اور امنا تنوین لگی ہوئی ہے آخر میں، امن اور امن کی جگہ مراد ہے، یہ بھی اسم ہے. تو آگے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ بیت اللہ کو، یہ لوٹنے کی، کتنا خوبصورت لفظ ہے، مسابتن اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے کی جگہ، بار بار جہاں انسان لوٹ کر آئے. تو ایسا ہی نہیں ہے، لوگ لوٹ لوٹ کر آتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اور جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ بھی لوٹ کر بار بار جانا چاہے گا. کتنا خوبصورت یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، کبھی کسی کا دل نہیں بھرتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے امن والی جگہ بنا دیا. ایسی جگہ ہے سبحان اللہ، جاہلیت میں بھی اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس جگہ آ جاتا تھا نا، وہ اس جگہ پر اس کو امن مل جاتا تھا، کوئی اس کو مار نہیں سکتا تھا، بدلہ نہیں لے سکتا تھا. یہ اور بات ہے، آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہوگا کہ وہ بنو بکر والوں نے کس طرح وعدہ خلافی کی تھی. انہوں نے تو پوری ہسٹری بدل کے رکھ دی تھی جب انہوں نے بنو خزاع والوں کو مارا تھا بیت اللہ کے اندر، اس طرح حرم میں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو پورا ہی، پھر اسی کے بعد خیر وعدہ خلافی کی انہوں نے، اور قریش والوں نے ان کو سپورٹ کیا، تو پھر فتح مکہ کی راہیں ہمارے لیے کھلی ہیں الحمدللہ. تو یہ پھر دیکھتے ہیں امن والی جگہ. آج بھی آپ دیکھ لیں اس میں کس طرح سے یہاں پر امن ہے، کہ یہاں پر کوئی، یہ میں میرے خیال میں آگے ذکر آتا ہے تو دوبارہ میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر بس اتنا ہی، آگے چلتے ہیں.
अब आगे अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि वत्ताखिजू, वाव और ये है इत्ताखिजू, हमजा खा जाल, ये हरूफ मादा है, ये नहीं पहचानने में आएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये ग्रामर स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज करते हैं, ये एक्सेप्शन में से होते हैं, बस इसी तरह याद कर ले। इत्ताखजा उस बना लिया, इत्ताखिजू और बना लो, फेल है, फेल अमर है, वाव आ रहा है तो ज्यादा लोगों से कहा जा रहा है तुम सब बना लो, लेकिन ये तुम सब नहीं है, ये यहाँ पर हाँ तुम सब ही है, ठीक है, तुम सब बना लो। आगे मैं बताती हूँ, आगे उन बाप बेटे के बारे में है कि वो उन्होंने क्या किया है उस चीज को। आगे चलते हैं, एक सेकंड मुझे स्लाइड बदलने दें। ये वत्ताखिजू फेल है, फेल अमर है, और ये सबको कहा जा रहा है कि तुम सब बना लो। और ये अखज करना से आप पहचान लें, ये लफ्ज अखज करना से, माखूज, इसके एग्जैक्ट माना और भी होते हैं और कई और माना में भी इस्तेमाल होता है कि ज्यादा कुरान मजीद में बना लो। आगे चलते हैं, क्या बना लो, अब ये सबसे कहा जा रहा है। मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, तो ये मिन का मतलब से होता है हर्फ, लेकिन जरूरी नहीं हर हर्फ अपने असली माना में इस्तेमाल हो, हर्फ की कई माना में इस्तेमाल होते हैं। एक हर्फ कई कई तरह से, मैंने जिक्र किया था, ये जो सिर्फ हर्फ बा है ना, इसकी 13 से ज्यादा अकसाम है, 13 से ज्यादा तरह इस्तेमाल होता है सिर्फ बा में। मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम दोनों इसमें है जी, मुकाम इब्राहिम। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मुकाम इब्राहिम को बना लो, फेले अमर गुजरा है ना, बना लो। क्या बना लो, मुसल्ला, स्वाद लाम वाव हरूफ मादा है। मुसल्ला जो हम जाए नमाज को भी कहते हैं, तो जाए नमाज, नमाज की जगह बना लो। इसके बारे में दो कौल हैं। एक वो पत्थर जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। सही मुस्लिम में हज्जतुल वदा के मौके पर वाकये में जाबर रदियल्लाहु ताला अन्हो से मज़कूर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ से फारिग हुए तो मुकाम इब्राहिम की तरफ आए और यही आयत पड़ी थी, और फिर मुकाम इब्राहिम को अपने और बैतुल्लाह के दरमियान करके 2 रकतें पढ़ी। सही मुस्लिम 1218, जैसा कि ये हाजी लोग पढ़ते हैं। सही बुखारी में है कि मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने का मशवरा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दिया था, उनकी मुवाफकत अल्लाह ताला ने फरमाई। सही बुखारी 402। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की मुवाफिकत में जो इस तरह से आयात उतरी वो तकरीबन 18 हैं, ठीक है, इसकी तादाद थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा कौल इस मुकाम इब्राहिम के बारे में, फिर इन्होंने हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने तफसीर अब्दुल रजाक से लिया, सही सनद के साथ, इब्ने अब्बास से, कि इससे मुराद मुकाम हज है। इब्ने अब्बास बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो पैदा हुए, उनको लाया गया, आपने उनको अपनी गोद में उठाया और एक खजूर ली थी अपने जुबान से, मुंह से उसको च्यू करके, चुबा के वो उनके मुंह में डाला, तो दुआ फरमाई थी इब्ने अब्बास के लिए। इनका नाम अब्दुल्ला था, कि इनको अल्लाह ताला इल्म से नवाजे, और क्या इल्म से नवाजा अल्लाह ताला ने इनके। कभी मौका मिला तो मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला, बहुत इल्म अल्लाह ताला ने दिया। तो इनकी तफसीर भी बहुत तफसीर में अब यह है कि इनकी सारी आयात तो इस तरह नहीं, ज्यादातर आयात के बारे में मुख्तलिफ हदीस मुबारका से पता चलता है, जितना भी पता चला है। तो लोग इसकी इनकी भी पूरी बुक एक इस तरह से, उसकी ऐप भी मिल जाएगी आपको। इब्न अब्बास का है कि मुकाम इब्राहिम से मुराद मुकाम हज है, यानी हरम और अरफात, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज पे क्याम किया था। तो ये इसके बारे में, मुकाम इब्राहिम के बारे में। अब हमें भी यही कहा गया है। आगे चलते हैं, वाहिदना, वाहिदना, वाओ तो हर्फ हो गया, आहिदना, ये अभी जो गुजरा है ना, जालना, ये उसी तरह नून अलिफ ना से पहला हर्फ साकिन है, तो ये फेल है, फेल माजी है, इसमें नून अलिफ ना फाइल भी बन सकता है, मफूल भी यहाँ फाइल बन रहा है। और हमने अहद लिया, आइन हा दाल, इला इब्राहिम व इस्माइला, इला हर्फ है, बाकी दोनों इसम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्या अहद लिया, अन हर्फ है, के ताहिरा, तोहारा, तहारत से, ये पहचान ले, याद रखें। और ये जो अलीफ आ रहा है ना, इसका मतलब है कि दो लोग हैं काम करने वाले, तो ये हुक्म दिया जा रहा है कि पाक रखो, और एक को नहीं कहा जा रहा, उसकी शक्ल और होती है, ताहिरा तुम दोनों पाक रखो या पाक करो, बैती मेरे घर को, ले तौफीन, अब देखें बैती पर या, कभी ये या मुतकल्लिम जबर आएगी और कभी इस पर साकिन होगी। तो ये मेरे घर को किसके लिए, अब देखते हैं, चार चीजों के लिए, चार लोगों के लिए। ले तौफीना, चारों इसम है, सब पे अल लगा हुआ है, लेकिन वो लाम के साथ जो आ रहा है ना, तो वो अल
کا الف جو ہے حمزۃ الوصل وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا ہے. لطائفین، تو واو فا اس کی جمع ہے. طائف ہوتا ہے طواف کرنے والا. طائفین جی سب جمع آ رہی ہیں طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین عین کاف فا اور یہ جمع ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور والرکعی را کاف عین رکوع کرنے والوں کے لیے. السجود سین جیم دال جمع ہے سجدہ کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرا گھر ان سب آنے والوں کے لیے پاک کریں. اچھا پاک میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس جھاڑو پھیر دیا پوچا لگا دیا صاف کر دیا. وہ تو ہے ہی ہے صفائی تو کرنی ہے رکھنی ہے. اس پہ یہ ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. شرک سے پاک ہر طرح کے یہ بتوں سے شرک سے. تو یہ ہر طرح کی نجاست کیونکہ شرک خود ایک بہت بڑی نجاست ہے. تو بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے پاک رکھنا ہے کیونکہ طواف اعتکاف رکوع اور سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. تو ان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 126. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا. یہ میں پیچھے یہ سارے الفاظ بتا چکی ہوں. ابراہیم یہ دیکھ لیں قالا فعل ہے فعل ماضی. فعل کے بعد اگر کوئی واحد اسم آتا ہے واحد اور وہ پیش والا یا زبر والا ہو تو وہ اس فعل سے یا اس کا فاعل بنے گا یا مفعول. یہ آخر میں پیش آ رہی ہے یہ فاعل بنے گا. جب کہا ابراہیم منہ پیش ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اگر زبر ہوتی نا تو یہ ہونا تھا میں ویسے بتا رہی ہوں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے. ویسے جسے کہا جاتا ہے اس پر اکثر لام بھی لگا ہوتا ہے زیر والا لیکن ضروری بھی نہیں ہے. اچھا جی جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اب وہ دیکھتے ہیں. ربی یہ جو ربی ہے نا یہ پھر کبھی بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب. اس میں شروع میں یا بھی چھپا ہوا ہے آخر میں یا متکلم بھی چھپی ہوئی ہے. تو یہ ربی لکھا جاتا ہے بس آپ یاد کر لیں. اے میرے رب اجعل جیم عین لام ملائیں گے تو ربی اجعل. ویسے اجعل فعل ہے فعل امر. اب اللہ کو تو حکم نہیں دیا جاتا نا نہ دیا جا سکتا ہے. یہ دعا ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے ماضی کا صیغہ بھی آ جاتا ہے فعل امر کا بھی آ جاتا ہے. اجعل اللہ تعالیٰ بنا دیجئے. جالا بنانا رکھنا ڈالنا مقرر کرنا ان سب معنی میں قرآن مجید میں آئے گا. یہاں پر بمانا بنانا بنا دیجئے. ہاذا اسے اس گھر کو اسے بالادن اسے شہر اس شہر کو. اب یہ اس شہر کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ اسم ہے تنوین آ رہی ہے آخر میں. اچھا ویسے یہ میں بتا دوں بالادن یہ ہاذا بالادن کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اس شہر کو. اگر کوئی گرامر اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہوں گے تو میں آپ کی توجہ تھوڑی ادھر دلانا چاہوں گی لیکن ہم اردو میں کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوگا کہ اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے. اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے یا اسے بنا دے ہاذا اس جگہ کو اس بیت اللہ کو اس حرم کو اس ساری جگہ کو کیا بنا دے بالادن آمینن امن والا شہر. ٹھیک ہو گیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات سمجھے ہوں گے. دیکھیں اس کا بعض دفعہ ترجمہ ایسے ہی کر جاتے ہیں ہاذا بالادن اس شہر کو آمینن امن والا بنا دے. ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے. اے میرے رب اسے بنا دے اس جگہ کو اس ساری جگہ کو کیا بنا دے بالادن آمینن. یہ موصوف صفت ہے. امن والا شہر بنا دے اس جگہ کو. تو اس شہر کا ساتھ ترجمہ نہیں کرنا. گرامر اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہیں آپ کے لیے بھی باقیوں کے لیے بھی. یہاں پہ ہم سب کنفیوز ہو جاتے ہیں یکدم. تو دعا فرمائی اے میرے رب اس کو بنا دے امن والا شہر. بالادن آمینن ایک بالد موصوف ہے اس کی صفت آ رہی ہے آمینن. موصوف صفت کے ایک جیسی زیر زبر پیش ہوگی آپ کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ. دونوں اسم ہوں گے. ورزق اور یہ بھی فعل امر ہے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق دیجئے اہلہ اس کے رہنے والوں کو. یہ دونوں اسم ہے. من الثمراتی من حرف ہے آگے ثمراتی ثمر کی جمع ال لگا ہوا اسم ہے پھلوں میں سے. تو بہت پیاری دعا ہے اور آپ دیکھیے گا کس طرح یہ دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے. مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا. اب اس کی حدود میں کسی کا خون بہانا درختوں کو کاٹنا
شکار کو بھگانا وغیرہ تک جائز نہیں ہے. اور رزق کی فراوانی اندازہ کیجئے، چیک کیجئے. مکہ میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اس کی زمین ایسی تھی، اس کے باوجود سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے. ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی آیت مبارکہ میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ امامت میری ذریت میں سے بھی دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، سب کو نہیں ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس جواب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو امن والا بنا دیں اور رزق دیں، اور ان کو جو ایمان لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام کو لگا پھر رزق بھی انہیں کو ملے گا جو ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا رزق سب کو ملے گا. رزق اسے بھی ملے گا جو اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے، انکار کرتا ہے، کافر کو بھی دیکھ، لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت اللہ کے خوش اور راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے. من آمنا، جو آمنا فعل ماضی ایمان لائے، منہم ان میں سے، من حرف ہے، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، باللہ والیوم الاخر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے. اور اس میں صرف پھل نہیں ہے، بہت کچھ ہے اور سب کچھ ملا ہے یہاں پر. جو ان میں سے اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا ومن کافرا، اور جس نے کفر کیا. کافرا فعل ماضی ہے. وہ لفظ یہ آمنا کافرا جس کے اوپر 3 زبر ہوں تو وہ فعل ہوگا، فعل ماضی ہوگا. اور جس نے کفر کیا، فا تو امتیو میم تعین، میں فائدہ دوں گا، ہو اسے، جمع یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر ہے، فعل کے ساتھ لگی ہے، فعل مکمل ہونے کے بعد لگی ہے تو آئی ہے، تو یہ مفعول ہے. میں فائدہ دوں گا اسے بھی، لیکن قلیلا تھوڑا سا، ایک لیکن دوں گا. سما پھر تھوڑا، اس لیے کہ تھوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانے کو تھوڑا مل رہا ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اصل جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے مقابلے میں تو تھوڑا ہی ہے. ان کو محلات بھی مل جائیں، یہ دنیا میں بلینئر ملینئر بھی ہو جائے فرض کریں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روکا کسی کو نہیں. رزق سب کو ملے گا. انہیں بھی ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ بہت زیادہ ملا ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. سما پھر اترو، یہ جی اس میں یہ زواد را حروف مادہ ہے. تو گرامر سٹوڈنٹس کو اندازہ ہوگا بدل گئی، ایکسیپشن میں سے ہے، چینجز ہوتی ہیں اس میں. ویسے زواد را حروف مادہ. اترو میں مجبور کر دوں گا، اسے، اس شخص کو، الا عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. الا حرف ہے، باقی دونوں حصہ میں بعد میں ان کو عذاب کی طرف ہی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وبئس المصیر، واو حرف ہے، بئس المصیر. اچھا یہ بیسا جو ہے نا، یہ انہیں افعال مد و ضم کہتے ہیں. اس میں جیسے نعمہ کتنا اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے، اسی طرح بئسا کتنا برا ہے، کیا ہی برا ہے. تو یہ افعال فعل ہے، یہ پہچاننے میں نہیں آ رہا، بس اسی طرح یاد کر لیں. المصیر اللہ کا اسم ہے، لوٹنے کی جگہ. تو سواد یارا، تو یہ لوٹنے کی جگہ، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے جی. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دعا مانگی، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے، جو کوئی ان میں سے جو کوئی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر مجبور کر دوں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف. مجبور یہ اس طرح سے زبردستی نہیں ہوں، چوائس اللہ نے دی ہے، صحیح غلط سب کے سامنے، ان کے اپنے اعمال ایسے ہیں، وہ خود ہی اس طرف جائیں گے. ابھی سل مسیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. آخری آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، یہیں پر ہم عید سے پہلے سٹاپ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ 40 قرآنی دعاؤں میں بھی یہ دعا حفظ کروائی گئی ہے، اور اس میں بہت بہت تفصیل سے تو نہیں، لیکن کمپیریٹیولی آج کی نسبت تفصیل سے اگر کوئی شوق رکھتی ہیں تو آپ سن لیجئے گا. یہ جو ہے نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس کو یاد کر لیں.
آپ کوئی بھی اچھا کام اللہ آپ کو توفیق دے، پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی سے بچنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر جب کوئی اچھا کام ہو جائے نا، آپ کو لگے، تو اس سے پہلے کہ آپ کا نفس آپ کو خود پسندی پر ابھارے اور آپ کے نمبر کٹ جائے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نمبر اپنی ایفرٹ شو کیے، محنت کی، فوراً یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول فرما لے، اور ذہن میں رکھا کریں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تو دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد اس طرح اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ آخر تک جب تک ریزلٹ آخرت میں سامنے نہیں آ جاتا نا، تو وہ تھوڑا کنفیوز اور تھوڑا اس کو فکر رہتی ہے، وہ اچھا کام کر کے بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس وقت دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اس کام کے لیے، اور اس موقع پہ بھی جسے اتنے اچھے کام کے لیے چن لیا، وقت کے پیغمبر، تو قبول تو ہوا ہے، ہوا۔ دیکھیں وہ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ ہمارا کانفیڈنس دیکھیں کہ کبھی اچھا کام کرنے کے بعد دعا مانگی نہیں، اتنے کانفیڈنس سے دن دن آتے پھرتے ہیں، اور اچھا کام کیے بغیر دن دن آتے پھرتے ہیں آج کا مسلمان، کہ ہم تو ہے ہی مسلمان، بخشے بخشائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو دیکھیے، سیکھیے ان سے، اور یہ دعا مجھے بہت پسند ہے، یہ ہر کام کے بعد، میں ہر کلاس کے بعد بھی یہ دعا مانگتی ہوں، عبادت بن گئی ہے، فوراً کلاس جیسی مکمل ہوتی ہے تو جیسی بند کرتی ہوں ریکارڈنگ یا لائیو کلاس، سب سے پہلے زبان سے یہی لفظ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو اتنی محنت کی، تیاری کی، انرجی لگی ہے، وقت لگا ہے، تھکی ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے میں بتا رہی ہوں، کوئی بھی آپ ہے، میں ہوں، تو یہ ضائع نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ جسے اللہ قبول کرے گا وہی چیز لکھی گئی ہے، وہی کام آئے گی۔ تو دعا مانگتے رہا کریں۔ آپ نے کوئی صدقہ دی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، تو دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ میں اچھی نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کے شان کے مطابق نہیں پڑھ سکی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ آدھی ادھوری نماز، عبادت، صدقہ، وہ اس دعا کے بعد وہ قبول کر لیا جائے، اور جو اتنی محنت، رمضان کی محنتیں، رت جگے، یہ ذی الحج کے شروع کے دن کی محنتیں، اور ہم کانفیڈنٹ ہو گئے اور وہ سب ضائع ہو گئے۔ تو دعا مانگا کریں، کسی بھی نیکی پہ اترائے نہیں، اس کو بڑا نہ سمجھیں، آخری نہ سمجھیں، فائنل نہ سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب، یرفعُ تو یہ فعل مضارع ہے، تو بلند، ویسے یہ واحد کا صیغہ ہے، بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ماضی میں، اور آگے دو لوگ آ رہے ہیں فائل، تو ہم کہیں گے اور جب بلند کر رہے تھے۔ از کا یاد رکھیں، از اور ازا دونوں کا مطلب جب ہے، لیکن اس کے بعد چاہے مضارع بھی آئے نا، ترجمہ ماضی میں ہوگا، اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشن بتا دوں گی، ازا کے بعد چاہے ماضی بھی آئے، ازا کا ترجمہ حال یا مستقبل میں ہوگا، اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشن ہے، وہ بتا دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل، یہ آخر میں آیا دوسرا فائل، کیا کر رہے تھے؟ القواعدہ، قاف عین دال، قاعدہ سے، قاعدہ یہ جو آپ بیٹھتے ہیں نماز میں بھی، ویسے بھی بیٹھنا، من البیتی، بیت اللہ کی، یہاں پر مراد بنیادیں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، دیکھیں جی بیت اللہ کئی دفعہ بنایا گیا، اس سے پہلے بھی، پہلی بار نہیں بنایا تھا انہوں نے، بنیادیں بلند کی تھی۔ اچھا، میں نے پہلے ریکارڈنگ میں بھی دوسرے گروپ میں لسٹ بھی شیئر کی تھی، وہ بعض محققین کے مطابق وہ لسٹ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن تفسیر میں چلتی ہے تو میں نے بھی شیئر کر دی تھی، باقی اس کے بارے میں مختلف رائے ہے اور اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کئی دفعہ تعمیر ہوئی، بعض تو وہ فرشتوں سے شروع کرتے ہیں نا، اور پھر حضرت آدم سے، ان کے بیٹے سے، تو وہ میں نے ساری شیئر کی تھی، لیکن محققین کہتے ہیں کہ وہ اس میں اختلاف ہے، تو ابھی میں آپ کوئی ایسی بات نہیں کر رہی، بس میں اتنا بتا دوں کئی دفعہ بنایا گیا، یہاں پر پہلی دفعہ نہیں بنایا گیا تھا، بنیادیں بلند کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب پہلے بنا ہوا تھا، اور یہاں پر پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جب یہ سیلاب آیا تھا تو بیت اللہ کی جاہلیت کے دور میں بھی، ٹھیک ہے، ان کے نبی بننے سے پہلے کی بات ہے، تو دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ تو اس وقت یاد ہے آپ کو، یہ ہم نے سیرہ میں بھی پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے، حجر اسود پہ جھگڑا ہو گیا تھا، سب
قبائل کا جھگڑا تو ان کو کھانا نہیں ہضم ہوتا تھا جب تک یہ لوگ جھگڑا نہ کر لیں. باقی کام تو چپ کر کے پتہ نہیں کیسے انہوں نے کر لیا, اللہ کا کام تھا, اللہ کے گھر کا. وہاں پہ جھگڑا ہو گیا. پھر وہ جو ڈیسائیڈ ہوا تھا جو صبح سب سے پہلے حرم میں اس میں داخل ہوگا اس جگہ پر, تو وہ فیصلہ کرے گا. وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. پھر انہوں نے اتنا بہترین فیصلہ کیا. ہی واز 35 ایئرز اولڈ, اور ابھی نبی نہیں, نبوت نہیں ملی تھی, اس سے پہلے بھی حکمت. تو وہ ایک چادر لی تھی اور پتھر رکھ کے تو سب سے کہا تھا آپ نے سب پکڑے سردار, اور وہاں تک لے کے گئے. آخر میں خود اپنے دستے مبارک سے پکڑ کے وہاں فٹ کر دیا تھا. باقی اس کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں, تو بس اتنا ہی. دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے, اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی دوبارہ اسے بنایا تھا. باقی مختلف بادشاہ مختلف دور میں بناتے رہے. تو بس اتنا ہی ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ربانا, یہ جو میں نے پہلے ربی بتایا تھا نا, ربی یہ لفظ یاد رکھے, اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب. ابھی نہ یا نظر آ رہا نہ چھوٹی یہ, وہ چھپے ہوئے ہیں. اسی طرح ربانا میں بھی یا نظر نہیں آ رہا, اے لکھنا ہے اور بولنا بھی اے ہمارے رب. تقبل منا, تقبل جی فعل ہے, فعل امر ہے, قاف با لام قبول سے. تقبل آپ قبول کر لیجئے. منا, من اور نون الف نا دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. اچھا یہ نون الف نا دیکھیں حرف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, یہ اسم کے ساتھ بھی آتا ہے. تمام ضمائر, صرف نون الف نا نہیں, تمام ضمائر اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں, فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں, حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نون الف نا چونکہ زیادہ اس کی آپ کو ویرائٹی نظر آئے گی تو پہچانی بھی جاتی ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, اس لیے اس کو ذکر زیادہ ہوتا ہے. آتے سارے ہیں. منا ہم سے, انکا انت السمیع العلیم. انکا, انا حرف ہے بے شک, کاف ضمیر واحد مذکر حاضر کی. بے شک تو یعنی بے شک آپ, اللہ تعالیٰ آپ. دوبارہ پھر انتا آ رہا ہے. دیکھیے انتا اور کاف زبر والا ایک ہی چیز ہے. اب گرامر اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوتا ہے کہ انتا کہاں آتا ہے اور کاف ضمیر کہاں آتا ہے. فرض کریں انتا کہیں, ویسے بتا رہی ہوں, کوئی فائل بن رہا ہے تو انتا ہوگا, مفعول بن رہا ہے تو یہ شکل بدل جائے گی. اس طرح سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. دیکھیے جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو ترجمہ کریں گے بے شک آپ ہی, صرف آپ, اللہ تعالیٰ صرف آپ. السمیع ہے, العلیم ہے, سننے والے, علم رکھنے والے, خوب سننے والے, خوب جاننے والے, سب کچھ سننے والے, سب کچھ جاننے والے. آپ کوئی بھی کام کریں یہ دعا یاد کر لیجئے, اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. آپ کو عادت ہو جائے گی دعاؤں کی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, قدم قدم پر دعا کرتے تھے, صبح سے رات تک قدم قدم پر. جنگ پہ جا رہے ہیں, نکلتے ہوئے راستے میں تربیت کرتے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی. جنگ ابھی وہ لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں, پوزیشن بنا رہے ہیں, وہاں پہ دعائیں ہو رہی ہیں. جنگ شروع ہونے سے پہلے دعائیں ہو رہی ہیں, جنگ کے دوران دعائیں ہو رہی ہیں, جنگ کے بعد دعائیں ہو رہی ہیں. تو میں ایک مثال دے رہی ہوں, دعائیں زندگی میں شامل کریں. کوئی کام کرنے لگے تو پہلے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں اچھے کام کی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رضا کے کام کرنا آسان کر دیں, ہمیں اچھے کام کی توفیق دیں جو آپ کو پسند آئے. بعض دفعہ ہم کسی کام کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بدعت ہوتی ہے, تو دعا کیا کریں. تو کام کرنے سے پہلے بھی دعا کریں, پھر اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگا کریں, عافیت مانگا کریں. پھر کام کرنے کے بعد پھر دعا مانگے, اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. کمی رہ گئی, کمی تو رہ جائے گی, ہم تو کمزور ہیں, آپ کی شان کے مطابق نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ آپ کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو یہ اپنی عادت بنائیں. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ 40 دعاؤں میں یہ ایک دعا شامل ہے. تو جب بھی یہ دعائیں آیا کریں گی ربنا والی, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ان دعاؤں کو یاد کروانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید سے جڑیں اور دعا سے جڑیں. دعا کی اہمیت کو سنت سے بھی سمجھیں, قرآن مجید سے بھی سمجھیں. قدم قدم پر انبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں مانگتے. ہمیں لگتا ہے دعا بس ٹھیک ہے, ہم زیادہ سے زیادہ کوئی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد مانگ لی. اچھا ہمیں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دعا کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, دعا کتنی ضروری ہے, دعا سے معجزات ہوتے ہیں, کچھ نہیں پتا, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم پریشان پھرتے رہیں گے, لوگوں سے کہتے رہیں گے میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا. اس میں حرج نہیں ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ کا اللہ سے خود ایسا تعلق ہو, آپ خود اللہ سے دعا مانگیں. سب کی سنتے ہیں, سب کی سنتے ہیں. اللہ کے لیے اس کا ہر بندہ خاص ہے. ہاں ایمان والے زیادہ خاص ہیں. تو آپ کو الحمدللہ آپ مسلمان ہیں, تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے اور بہتر رشتہ بنائیں, بہت زیادہ ایسا رشتہ کہ دعا
مانگے بغیر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کے اشارے سے آپ کی خواہش کو سمجھ لے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. ایسا رشتہ دعا نہیں بھی قبول ہوئی تو آپ کی محبت میں کمی نہ آئے, آپ کو یقین ہو اس میں کوئی مصلحت ہے میرے لیے. دعا سن لی ہے اس نے, بعد میں دے گا یا بہتر دے گا. دعا کی قبولیت کے 3 طریقے آپ کے ذہن میں ہوں. ایسا رشتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ میرا آپ سے ایسا رشتہ ہو جائے, دعا کا رشتہ ہو جائے, کیونکہ اللہ کو بڑا محبوب ہے یہ رشتہ. اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتے ہیں دعا کی, جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا نہیں بھی ہاتھ اٹھاتا. میں نے کہا نا, دعا صرف ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوتی, زبان سے بھی ہوتی ہے. صرف زبان سے نہیں ہوتی, نظر سے بھی ہوتی ہے, نیت سے بھی ہوتی ہے, خیال سے بھی ہوتی ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنی آ جائے, ایسی دعا کہ آپ کو پسند آئے, میں سارا دن آپ کو یاد رکھوں. یہ بھی ذکر ہے, دعا بھی ذکر ہے. چلیے جی, کلاس کا ٹائم ہو چکا.